بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، لہذا اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتوں کو نہ سننا۔ حالانکہ وہ طفیل تو وہ اپنے قبیلے کا سردار آدمی تھا، اس نے ڈر کی وجہ سے کانوں میں روئی ڈال لی تاکہ اس کی بات نہ سنوں۔ ایک دن گزر رہا ہے، حرم شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی طفیل تو کیسا عجیب آدمی ہے، ایک بندے کی ڈر کی وجہ سے تو نے کانوں میں روئی ڈالی ہوئی ہے، جا کر دیکھ تو لے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور اللہ کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، طفیل کی گویا کہ زندگی ہی بدل گئی۔ اس نے کلام سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں جا کر گئے۔ میرے بھائیوں، یہی کلام الہی تھا جس نے عمر بن خطاب کو تبدیل کیا۔ وہ فاروق اعظم جو بڑا دلیر، بڑا بہادر تھا، جس کی بہادری کے بڑے بڑے چرچے تھے کہ کوئی فاروق اعظم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ فاروق اعظم جب ابو جہل سے ملاقات کر کے جاتا ہے، ابو جہل نے کہا کہ آج تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ختم کر دیں گے۔ گھر سے تلوار لے کر جا رہا ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو اس کے گھر میں پہنچ چکا ہے، اس کی بہن بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکی ہیں، غصے سے اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ فوراً بہن کے گھر میں پہنچتے ہیں، بہن نے دیکھا کہ بھائی آیا ہے، بھائی کے ڈر کی وجہ سے جلدی جلدی قرآن کریم کے اوراق کو سمیٹ دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بعد سے قرآن کریم کی آواز سن لی تھی۔ بہن کو اتنا مارا کہ بہن لہو لہان ہو گئی۔ آخر میں وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی، آخر میں وہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بہن تھی۔ بہن نے کہا کہ بھائی تو ہمیں مار مار کر ختم تو کر سکتا ہے، لیکن جو ہمارے دل کے اندر روشنی آ چکی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پیغام پہنچ چکا ہے، جو ہم حقیقت کو، سچ کو تسلیم کر چکے ہیں، یہ ہم سے تو جدا نہیں کر سکتا۔ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتا ہے، لیکن اس ہدایت والی چیز کو تو ہم سے جدا نہیں کر سکتا، اس سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ آخر مار مار کر غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بہن سے کہنے لگے کہ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ کہ جو آپ جو چیز پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ بھائی وہ چیز بڑی پاک ہے، وہ بڑی مقدس، وہ بڑی پاک کتاب ہے، اس طرح جو ہے ناپاک ہاتھوں سے اس کو چھونے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بھائی نے غسل کیا، جب قرآن کریم کی تلاوت کی تو گویا کہ ان کی زندگی بدل گئی۔ وہ فاروق اعظم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ سر لینے آیا تھا، وہ سر دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ کس چیز نے فاروق اعظم کو تبدیل کر کے رکھ دیا؟ میرے بھائیوں، آج افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کے آج بھی وہی قرآن پاک ہے، آج بھی وہی لا رہے مقدس کتاب ہے، لیکن آج ہم نے اس سے رہنمائی حاصل کرنا چھوڑ دی۔ آج ہم نے صرف سمجھ لیا کہ بس قرآن کریم تو جب مر جائیں گے تو پھر پیچھے قرآن کریم پڑھ کے بخشیں گے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان جو ہے وہ مقدس، وہ بڑی بابرکت، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ کیوں عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ یہ رمضان جو ہے اتنی عظمت والا، اتنی برکتوں والا کیوں مہینہ ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس لیے یہ رمضان عظمت والا ہے کہ اس کے اندر ہم نے قرآن کریم جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا۔ قرآن کریم جس مہینے کے اندر آتا ہے وہ مہینہ بھی عظمت والا بن گیا، اور قرآن کریم جس رات کے اندر آیا وہ رات بھی ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے
الکریم کو نازل کیا ہے. جس رات کے اندر قرآن آیا وہ رات بھی راتوں کی سردار بن گئی. میرے بھائی تھوڑا سا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ جس حافظ کے سینے کے اندر 30 بارے قرآن کے محفوظ ہو جاتے ہیں وہ حافظ کتنی عظمتوں والا بن جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو حفظ کرتا ہے اپنے سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے, محفوظ کرنے کے بعد پھر اس قرآن کریم کے اوپر عمل بھی کرتا ہے, یہی حافظ جو قرآن کریم کو سینے کے اندر محفوظ کر کے پھر عمل کرتا ہے, فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا مقام دیتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے کہے گا کہ حافظ قرآن اپنی مرضی سے 10 آدمی ایسے جو جہنم کے اندر جا چکے ہیں, جو نافرمانیوں کی وجہ سے جو جہنم کے مستحق بن چکے ہیں, ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. یہ تو ایسی عظمت والی کتاب ہے میرے بھائیوں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نوافل میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن کریم پڑھ رہے ہیں, قرآن کریم پڑھتے جا رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہیں, قرآن کریم پڑھتے جا رہے ہیں. ادھر نزدیک ہی گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا, بچہ بھی سویا ہوا تھا, گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا. گھوڑا جو کودنے لگا, وہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اتنا ہی گھوڑا تیزی سے کودتا ہے. انہوں نے جلدی قرآن کریم کی تلاوت ختم کی کہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کے کودنے کی وجہ سے بچے کو جو ہے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے, کیونکہ بچہ بھی نزدیک سویا ہوا تھا. جلدی نماز ختم کر کے آسمانوں کی طرف جو اوپر نظر اٹھاتے ہیں تو ایک ستاروں کی لہر سی نظر آتی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صبح پہنچے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رات کو میں قرآن کریم کی نوافل کے اندر تلاوت کر رہا تھا, میرے ساتھ یہ ماجرا پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی تو بڑا خوش نصیب ہے, تیرا قرآن کریم سننے کے لیے آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا جو تیرے قرآن کریم سن رہے تھے. میرے بھائیو یہ اتنی عظمت والی کتاب ہے. آج جو ہے دیکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ